پھر نازش کر لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں پیڈیاٹیشین ہوں. ہمارے پاس ایک بیماری ہے تھیلیسیمیا، جس میں یہ ہوتا ہے کہ بچے کو لائف لانگ وہ خون لگتا ہے. وہ پیدائش کے 6 مہینے بعد سے اسے خون لگنا شروع ہوتا ہے، اور وہ جب تک زندہ ہے اس کی زندگی خون پہ ڈیپینڈنٹ ہے. اسے ہر مہینے خون لگے گا تو وہ سروائیو کرے گا. اور نارملی جو اس طرح کے بچے ہوتے ہیں وہ تقریباً ہمارے سیٹ اپ میں، جہاں پہ ہم صرف خون کا علاج تو کر رہے ہوتے ہیں لیکن مہنگی دوائیاں جو ان کو مزید چاہیے ہوتی ہیں وہ پرووائڈ نہیں کر سک رہے ہوتے ہیں. تو عموماً ہمارے یہاں بچوں کی ایوریج ایج جو ہے نا 15-16 سال یا اس طرح ہے. اور اگر ان کو میڈیسنس بھی ملیں تو ان کی لائف اس سے بھی بڑھتی ہے، تقریباً 30-35 اس طرح بھی جا سکتی ہے کہ اگر وہ پراپر ساتھ میڈیسنس بھی لیں. تو ہمارے ہاں نا ابھی ریکمنڈیشنز جو ہم لوگ فالو کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں کہ اگر ایک بچے کو تھیلیسیمیا ہے تو ان کی ہر پریگنینسی میں ان کو 25% چانس ہے کہ ہر اگلے بچے کو تھیلیسیمیا ہوگا. تو ہم بیبی کا ٹیسٹ کرا لیتے ہیں، اور اگر بیبی کو تھیلیسیمیا آ جاتا ہے برتھ سے پہلے یعنی فرسٹ ٹرائمیسٹر میں، تو ہم پیرنٹس کو ایڈوائز کرتے ہیں کہ آپ اسے ابورٹ کر دیں، کیونکہ بچے کی لائف بھی بہت مشکل ہے اور آپ کی لائف بھی بہت مشکل ہے. ایون یہ ریکمنڈیشنس نا کی جا رہی ہیں ہمارے ایون جو بھی ہیماٹولوجی پریکٹس کر رہے ہیں وہ بھی، ایون پیما کے ڈاکٹرز بھی جو ہیماٹولوجی پریکٹس کر رہے ہیں وہ اس کو ریکمینڈ کر رہے ہیں. تو اگر وہ بچہ بورن ہو جائے اور 15-16 سال اس کی زندگی ہے وتھ ٹریٹمنٹ، تو اس میں آپ کی رہنمائی چاہیے. جی بالکل، یہ ایک بہت ہی سنجیدہ مسئلہ ہے، اور تھیلیسیمیا کے کئی پیشنٹس کو اور ان کے پیرنٹس کو میں نے دیکھا ہوا ہے بہت تکلیف میں، بہت اذیت میں، اور جیسے میں نے عرض کیا بہت سخت آزمائش میں مبتلا ہوتے ہیں. لیکن دنیا ہے آزمائش کے لیے، اور اس لیے یعنی ایک تو یہ ہے کہ اگر جہاں یہ پاسبلٹی ہو شادی سے پہلے اگر ٹیسٹس کی، اور اس وجہ سے یعنی اسلامی نظریاتی کونسل نے بھی اپنی رپورٹ میں اس طرح کی صورتحال میں اس کی بات کی ہے. عرب علماء نے بھی اس طرح کی باتیں کی ہیں، یورپین کونسل نے بھی، اور اکنا اسنا کے فورم سے بھی یہ بات آئی ہے. تو اس پر بھی بات کی جا سکتی ہے کہ ہاؤ ٹو پریونٹ اٹ. لیکن ونس کنسیپشن از دیئر، تو اس کے بعد تو جیسے میں نے عرض کیا، اب اس وجود کا اپنا ایک حق وجود میں آ گیا ہے، اور اب اس کو اس بنا پر کہ بہت زیادہ تکلیف کا باعث ہوگا. دیکھیں، اس کو سلپری سلوپ کہتے ہیں. یعنی ہم جب لیگل ریزننگ کرتے ہیں، آرگومنٹس دیتے ہیں، تو اس میں ہم یہ بھی سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ نے ایک دفعہ یہ راستہ کھول لیا تو پھر اس کے بعد دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، پھر یہ بات کہاں پہنچے گی. جیسے ابھی ریسنٹلی پاکستان میں انہوں نے سوسائڈ کو ڈی کرمنلائز کر لیا ہے. کہا کہ اٹیمپٹ ٹو کمٹ سوسائڈ پر 3 سال کی سزا تھی تو وہ ختم کر دی ہے. بھارت نے بھی کی ہے، لیکن بھارت نے یہ کیا کہ اس نے جو انسٹیگیشن ہے سوسائڈ کی، خودکشی کی ترغیب دینا، اس پر سزا مقرر کی ہے. پاکستان میں اس کا بھی ذکر نہیں ہے، بلکہ ہم نے صرف وہ سزا ہی ختم کر دی جو خودکشی کی کوشش پر تھی. اچھا، خودکشی کی کوشش کرنے والا تو ظاہر ہے عام طور پر ہم یہی کہتے ہیں کہ وہ نفسیاتی مریض ہوتا ہے، اس کو مسائل لاحق ہوتے ہیں. تو ایک تو آپ کو چاہیے یہ تھا کہ خودکشی کی کوشش کو قابل سزا جرم آپ نہیں قرار دے رہے، ختم کر رہے ہیں اس کو، تو آپ اس خلا کو پر کیجئے اس طرح کے جو ایسے پیشنٹس ہوتے ہیں، تو پھر ان کی کیئر کے لیے اور مینٹل ہیلتھ کی فیسلٹی ان کو پرووائڈ کیجئے، کاؤنسلنگ وغیرہ وغیرہ. تو وہ بھی ہم نے نہیں کیا. اچھا، پھر یہ کہ اب آگے اس سے کیا راستے کھلیں گے. اگر کوئی شخص خودکشی کی کوشش کر رہا ہے اور اب وہ جرم بھی نہیں رہا، تو کیا اس کوشش میں اس کی اعانت، اس کو اسسٹنس پرووائڈ کرنا، میڈیکلی اسسٹڈ سوسائڈ کی میں بات کر رہا ہوں، کیا اب وہ بھی جائز ہو جائے گا؟ اگر وہ ڈاکٹر سے کہے کہ مجھے اس اذیت سے نجات دلائیں، تو اور ڈاکٹر نے نجات دلائی، تو اس کو کس بیسس پر اب ناجائز کہا جائے گا؟ کیونکہ جو ایکٹ وہ کمٹ کر رہا ہے اس ایکٹ کو آپ نے اللیگل نہیں کہا. تو جو ایکٹ بذات خود اللیگل نہیں ہے اس میں اسسٹنس پرووائڈ کرنے کو کیسے اللیگل کہا جا سکے گا؟ پھر جب آپ نے ایک دفعہ میڈیکلی اسسٹڈ سوسائڈ کے لیے گنجائش پیدا کی، پھر آپ یوتھنیزیا میں نیگیٹو پازیٹیو یوتھنیزیا کی تقسیم کو بھی بلرڈ کر کے آگے چلے جائیں گے، تو یعنی یہ ایک سلپری سلوپ بن جاتی ہے. اسی طرح یہاں جو فیٹل وائبلٹی یا اسی طرح تلیسیمیا اور ایسے اور سنگین کیسز کی جب بات کی جاتی ہے، اس کے لیے اگر ایکسیپشن مان لی جائے
उस एक्सेप्शन के बेसिस पर फिर और एक्सेप्शंस क्रिएट होने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि फिर और तरह की बीमारियां भी और तरह की, जो उसके पीछे ब्रॉडर प्रिंसिपल है वो तो यही है ना कि जिंदगी मुश्किल हो जाएगी, इस वजह से बेहतर है कि इसे जान ही छुड़ाएं। तो आप उस उसूल की तरफ बतदरीज सफर करते जाते हैं जिसको आपने शुरू में, जिससे आपने इनकार किया होता है कि नहीं जिंदगी तो मुश्किल है या आसान है, ये कोई उज़र ही नहीं है। तो अगर वो कोई उज़र ही नहीं है तो फिर उसकी तरफ जाने के लिए ये जो रास्ता हमवार किया जा रहा है, फिर इस पर भी नजर रखनी चाहिए। जी।